چونکہ پرائم منسٹر پاکستان بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, آرمی چیف بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, میں یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے لوگوں کے اوپر بھی حکومت آزاد کشمیر کو اور حکومت پاکستان کو رحم کرنا چاہیے. یہاں پہ بنکرز نہیں ہے, یہاں پہ روڈز نہیں ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور جو پالیسی بنانے والے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون سے بیوقوف ہیں جو ایل او سی کا نظر انداز کرتے ہیں. لائن آف کنٹرول کے اوپر تعمیر و ترقی, یہاں پہ اسکول کالج انفراسٹرکچر جب آپ بنائیں گے تو باہر پہ جو ہندو وہاں پہ سکھ ٹورسٹ آتا ہے اس کو پتہ چلے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر خوشحالی اور تعمیر و ترقی ہے. اور سب سے زیادہ ہماری پسماندہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کی سڑکیں, لائن آف کنٹرول کے اسکول ہیں, لائن آف کنٹرول کے اسپتال ہیں. تو آج آپ سب میری بات کی تائید کرتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم 50 ارب روپے کا اعلان کیا جائے 5 فروری کے دن, جس سے لائن آف کنٹرول کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو. میرے اس مطالبے کی سب آپ حمایت کرتے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ 50 ارب کا پیکج ہونا چاہیے جس سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اور انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر میں پرنٹ, الیکٹرانک میڈیا, سول سوسائٹی, جتنے بھی آپ لوگ نوجوان بزرگ بھائی آپ شریک ہیں, جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ قوموں کے اندر یہ سمبولک احتجاج, کوئی سے احتجاج سے کشمیر آزاد نہیں ہو جائے گا فوری طور پہ, لیکن یہ آپ کی غیرت کا, آپ کی قومی اہمیت کا یہ ایک تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی ہے. اور اہلیان جکوبھی, انجمن تاجران, سول سوسائٹی, نوجوانوں, آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 5 فروری کے دن جس بڑی تعداد میں آپ نے جمع ہو کے لائن آف کنٹرول پہ اس مکار دشمن کو یہ پیغام دیا کہ آزاد کشمیر کا بچہ بچہ اپنے ملک, اپنے نظریہ الحاق پاکستان اس سبز لالی پرچم کے ساتھ کھڑا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم آج یہ پیغام دیتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے ہمارے مظلوم بہن اور بھائی, بزرگ اور نوجوان جو ہندوستان کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کو اور دنیا بھر کے اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج لائن آف کنٹرول پہ کھڑے ہو کے کہ جو 1948 کی, 47 کی, 49 کی جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے جو کشمیریوں کو ریفرینڈم کا رائے شماری کا حق دیتی ہیں, ہندوستان کو دل بڑا کرنا چاہیے اور اقوام عالم کے سامنے وہاں سے فوجوں کو بے دخل کر کے رائے شماری کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. اور آج کے دن جس بڑی تعداد میں پورے ملک کے اندر پاکستانی قوم جس طرح سے سڑکوں پہ نکلی ہے, جس طرح سے احتجاج کر رہی ہے, جس طرح سے انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جا رہی ہیں, تو یہ نوید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر اگر غیرت مند قیادت موجود ہو, پاکستان کو 10-15 سال مضبوط قیادت اگر میسر آئے تو انشاءاللہ یہ وہ وطن ہے, یہ ہمارا ملک ہے جو انشاءاللہ پوری کی پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گی. آج ہم یہاں کھڑے ہو کے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے بلکہ ہمارا دل مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ بھی دھڑکتا ہے. اور جہاں جہاں غریب اور مظلوم مظالم کا شکار ہیں, ظلم و فسطائیت کا شکار ہیں, ان کے خلاف ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ کھڑے ہیں. اور لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے یہ کشمیری پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے بلا تنخواہ تاحیات سپاہی ہیں. ایل او سی کے اوپر جو ہمارے فوجی کھڑے ہیں اس سے پہلے ہمارے بھائی وہاں پہ اپنا سینہ پیش کرتے ہیں. اگر ہندوستان کی جانب سے گولی آئے گی تو سب سے پہلے ہمارے سینے حاضر ہیں. لیکن جو ہمارے سید علی گیلانی کا نعرہ تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, اس کی بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں اور قائم ہیں. اور آخر میں خون رنگ لائے گا, انقلاب آئے گا, سبیلنا سبیلنا, الجہاد الجہاد, سپر پاور اے خدا, لا الہ الا اللہ, سپر پاور اے خدا, لا الہ الا اللہ, سپر پاور اے خدا, لا الہ الا اللہ, سبیلنا سبیلنا, الجہاد الجہاد, سبیلنا سبیلنا, الجہاد الجہاد. صدر صاحب